نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا نبی بنا کر مبعوث کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نبی ہیں جو ہمارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے اندر موسیقی، گانوں اور فحش شعر و شاعری کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ السنن الکبریٰ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانا یعنی کہ موسیقی دل میں نفاق یعنی منافقت اس طرح سے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد شریف کے اندر مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساڑو یعنی بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور راستہ بدل لیا۔ دور جا کر انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا اب آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، اب آواز نہیں آ رہی۔ تب انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکال کر ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے موسیقی کی آوازیں سنی اور آواز سن کر میری طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک کانوں میں انگلیاں دے دی تھیں۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسیقی کو حرام سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رقص اور موسیقی کی ماہر کنیزوں کو نہ فروخت کرو اور نہ ہی خریدو، اور انہیں یہ خرافات مت سکھاؤ، ان کی تجارت میں کوئی خیر و برکت نہیں اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اسی بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو فضول باتیں خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سفر کی حالت میں اللہ کی یاد اور ذکر میں لگا رہتا ہے تو فرشتے اس کے ہم سفر ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ شعر و شاعری یعنی گانے اور موسیقی میں مشغول رہتا ہے تو شیطان اس کا رفیق سفر بن جاتا ہے۔ پیار دوستو، ان تمام احادیث پر غور و فکر کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موسیقی کو حرام قرار دیا ہے، لیکن وہ لوگ جو موسیقی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اس خواہش سے توبہ کریں۔ چنانچہ اگر وہ لوگ اپنے اس خواہش سے توبہ کر لیں گے اور دل کے چاہتے ہوئے بھی اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے گانے نہیں سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر انہیں ایسی حوریں عطا کرے گا جو انہیں خوبصورت آوازوں کے اندر اپنے نغمات سنائیں گی، اور ان کی آوازیں ایسی حسین و جمیل ہوں گی کہ ان کی مثل آج تک کسی مخلوق نے آواز نہ سنی ہوگی۔ چنانچہ سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جس دن قیامت ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے، پاس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ باغوں میں آؤ بھگت کیے جائیں گے۔ عابد بن نصاف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد خداوندی فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد لذت اور سما ہے۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ وہ باغوں میں لذت دیے جائیں گے اور خوش کرنے والے نغمات ان لوگوں کو سنائے جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی خواہش کے باوجود نغمات سے پرہیز کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں حور عین کا ایک اجتماع منعقد ہوگا جس میں حور عین اپنی ایسی خوش کن آوازیں بلند کریں گے کہ مخلوقات نے ان جیسی آوازیں کبھی نہ سنی ہوں گی، اور وہ کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں پس ہم ہلاک نہ ہوں گی، اور ہم نعمتوں والی ہیں پس ہم بدحال نہ ہوں گی، اور ہم راضی رہنے والی ہیں اور پس ہم ناراض نہ ہوں گی۔ خوش بختی ہے اس کے لیے جو ہمارا ہوا اور ہم اس کی ہو گئیں۔ ناظرین محترم، اس روایت سے پتہ چلا کہ جو دنیا کے اندر گانے باجوں اور موسیقی کو چھوڑ دیتا ہے وہ انتہائی خوش نصیب ہے،
کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی حور عین عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جو جنت کی لمبائی کے برابر ہے، جس کے دونوں کناروں پر کنواری لڑکیاں آمنے سامنے کھڑی ہوں گی جو خوبصورت آوازوں کے ساتھ نغمات گنگنائیں گی، یہاں تک کہ مخلوق اس کو سنیں گی تو اس جیسی لذت کسی اور چیز میں نہ دیکھے گی۔ یعنی ان کی آواز ایسی خوبصورت ہوگی کہ ایسی آواز انسان نے دنیا کے اندر کبھی نہ سنی ہوگی۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا اے ابو ہریرہ وہ گیت کیا ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تسبیح و تحمید اور ثنا پر مشتمل ہوں گے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی جنت کے اندر داخل ہوگا اس کے سر اور پاؤں کی طرف 2 حور عین آ کر بیٹھیں گی اور اس کے لیے بہترین آواز کے ساتھ کہ جس کو جنوں انس نے کبھی نہ سنا ہوگا نغمات گائیں گی، اور وہ شیطانی بانسریوں کے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی تقدیس کو بیان کریں گے۔ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا کے اندر گانے بازوں سے پرہیز کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 ایسی حور عین عطا فرمائے گا جو اسے خوبصورت نغمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و تسبیح گنگنا کے سنائیں گے، تاکہ دنیا کے اندر جو وہ نغمات سے محروم کیا گیا تو جنت کے اندر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے نغمات سنا کر اس کی اس کمی کو پورا کر دیا جائے۔ چنانچہ طبرانی کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک قریشی شخص نے حضرت امام شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ کیا جنت کے اندر بھی گانا ہوگا، کیونکہ مجھے خوبصورت آوازیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس ذات کے قبضہ قدرت میں شہاب الدین کی جان ہے بالکل ہوگا۔ جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے پھل موتی اور زبرجد کے ہوں گے، اس کے نیچے ابھرے ہوئے گول پستانوں والی لڑکیاں ہوں گی اور وہ کہیں گی کہ ہم نعمتوں والیاں ہیں، بس ہم بدحال نہ ہوں گی اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم نہیں مریں گی۔ تو جب یہ آواز درخت سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اور وہ ان عورتوں کی آوازوں کا ان کو جواب دیں گی۔ تو ہم نہیں جان سکتے کہ ان لڑکیوں کی آواز زیادہ خوبصورت ہوگی یا جو درخت کی شاخوں سے آواز آ رہی ہوگی وہ لڑکیوں کی آواز سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور حضرت ابن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ بے شک حور عین اپنے خاوند کے سامنے گیت گائیں گی، پس وہ کہیں گی کہ ہم عمدہ خوبصورت ہیں، باعزت جوانوں کی بیویاں ہیں، ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، پس ہم ناراض نہ ہوں گی اور ہم یہاں ہی ٹھہرنے والیاں ہیں، یہاں سے کوچ نہ کریں گی۔ اور ان میں سے ہر ایک کے سینے پر لکھا ہوگا انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب ہے اور میں تیری محبوبہ ہوں، میری نفس کی انتہا تو ہی ہے اور میری آنکھوں نے تیرے جیسا خوبصورت شخص ہرگز نہیں دیکھا۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات سے پتہ چلا کہ اگرچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر موسیقی اور گانوں بازوں کو حرام فرما دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے اندر ایسے نغمات ہمارے لیے حلال کیے ہیں کہ جن کو گانے والی ایسی حوریں ہوں گی کہ جو اگر اپنی ہتھیلی کو زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دیں تو ان کی ہتھیلی کی روشنی کے سامنے سورج بھی ایسے ہو جائے جیسے چراغ ہوتا ہے، اور وہ ایسی خوبصورت آواز کے ساتھ نغمات ان لوگوں کو گا کر سنائیں گی کہ جنہوں نے دنیا کے اندر موسیقی کی طرف اپنے کان نہیں دھرے تھے، کہ اگر اس زبان کے ذریعے سے وہ 7 سمندروں کے اندر تھوک دیں تو 7 سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس خوبصورت زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے نغمات ہمیں گا کر سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر گانے بازوں اور موسیقی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔